السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک چڑیا اور اس کے ننھے منھے بچوں کی کہانی سناتی ہوں۔ گاؤں سے باہر سیب کا ایک بہت بڑا باغ تھا، جس کے سب سے گھنے درخت پر ایک چڑیا اور چیرے نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا تاکہ اپنے ننھے منھے بچوں کو بڑا کر سکیں۔ چڑیا اور چیرا دونوں مل کر جاتے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ کر لاتے۔ ایک دن جب چڑیا اور چیرا کھانا تلاش کرنے گئے ہوئے تھے تو باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا۔ باغ کے مالک کو چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس نے اپنی بازو پر پٹی کی ہوئی تھی۔ گھونسلے والے درخت کے نیچے دونوں باپ بیٹا آ کر بیٹھ گئے۔ باغ کے مالک نے کہا، سیب تو تیار ہو گئے ہیں، اب انہیں توڑ لینا چاہیے، مگر میرے ہاتھ میں تو چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے مجھے اپنے دوستوں کی مدد لینا ہوگی، کل میں ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اوپر گھونسلے میں بیٹھے بچے یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے اور چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شام کو جب چڑیا اور چیرا واپس آئے تو بچوں نے ساری بات سنائی۔ چڑیا نے مطمئن ہو کر بچوں کو کھانا کھلایا اور کہا، فکر نہیں کرو میرے پیارے بچوں، کل کوئی نہیں آئے گا۔ صبح کا سورج نکلا تو پھر سے چڑیا اور چیرا اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے نکل گئے اور وہاں بچے سارا دن انتظار کرتے رہے مگر کوئی نہیں آیا۔ کئی دن گزر گئے اور بچے بھی بڑے ہو گئے۔ باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر سے باغ میں آیا۔ اس دن اس کی بازو پر چوٹ تو تھی لیکن پٹی کھل گئی تھی، مگر وہ ابھی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ باپ اور بیٹا پھر سے گھونسلے والے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ مالک نے کہا، اس بار میرے دوست لازمی آئیں گے، پچھلی بار ان کو ضروری کام آ گیا تھا تبھی نہیں آئے، مگر اس بار انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ یہ سن کر بیٹا کہتا، سچی پاپا آپ کے دوست آئیں گے نا؟ تو باغ کا مالک بولتا، ہاں بیٹا ضرور آئیں گے۔ یہ سب باتیں سن کر بچے پھر سے پریشان ہو گئے۔ رات کو جب چیرا اور چڑیا واپس آئے تو بچوں نے ساری بات بتائی۔ چڑیا نے پھر سے بچوں کو کھانا کھلایا اور کہا، پیارے بچوں پریشان مت ہو، کل کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہی ہوا۔ دوسرے دن کوئی نہیں آیا بلکہ کئی دن ہو گئے کوئی بھی نہیں آیا۔ اب سیب اتنے پک گئے تھے کہ نیچے گرنے لگے تھے اور چڑیا کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور وہ اڑنا بھی سیکھ گئے تھے۔ اتنے میں بچوں نے باغ کے مالک کو اس کے بیٹے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ باغ کا مالک کہہ رہا تھا کہ میں نے جن کو اپنا دوست سمجھا وہ ضرورت کے وقت میری مدد کو ہی نہیں آئے۔ اب میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، کل ہم دونوں آئیں گے اور سب بھی سیب توڑ لیں گے۔ شام کو جب چیرا اور چڑیا واپس آئے تو بچوں نے ساری بات بتائی۔ چڑیا نے چیرے سے کہا، ہمیں اپنے بچوں کو یہاں سے لے کر چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا، اب آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ کل آ جائیں گے اور ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ چڑیا نے اپنے بچوں کو جواب دیا، اب تک وہ کسی اور کے بھروسے تھے تو ان کے کام کا ہونا ناممکن تھا، لیکن اب انہوں نے خود کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یقیناً ان کا کام ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا کام کبھی بھی کسی کے بھروسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا کام خود کرنے میں ہی سمجھداری ہے۔ اور اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔